انشاءاللہ الکریم. جامعۃ المدینہ فنش کرنے سے پہلے 12 ماہ کریں گے. اچھا فنش یعنی ابھی کون سے درجے میں؟ درجہ اولا. اللہ اکبر، زندگی کا کیا بھروسہ ہے. او مطلب فوراً 12 ماہ کا سفر کر لو، پھر وہ بھی سفر جاری ہے. جہاں سے تعلیم چھوڑی وہاں سے دوبارہ شروع تو کر سکتے ہیں آپ، اور دوران سفر بھی آپ کو وہ علم حاصل ہوگا انشاءاللہ جو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جلدی جلدی کوئی ڈیٹ اگر پوسیبل ہو تو ابھی اناؤنس کر دو. آفٹر اولا انشاءاللہ. اچھا آفٹر اولا دیکھیں جس طرح آپ کو مناسب لگے، ورنہ جہاں سے ابھی 6 منتھ کے ایگزام ہوئے شاید یہی کل کہا تھا نا کسی نے، جی ہے نا. تو جیسے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پچھلے سال آپ کو 6 منتھ کے بعد کا جو ہے نا اس میں شامل کر لیا جائے گا، بگڑے گا کچھ بھی نہیں. اصل مدنی قافلے میں سفر کے لیے شیطان جو ہے نا وہ زیادہ بہکائے گا آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ ارادہ بدل جائے. کوئی سب آزمائش آ جائے جس کی وجہ سے آپ سفر نہ کر سکیں، تو اس لیے وہ پڑھائی تو جاری رکھنے میں اتنا انشاءاللہ وہ پرابلم نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا تو 12 ماہ کے سفر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے. اگر ممکن ہو آپ کے لیے کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو، ماں باپ ناراض نہ ہوتے ہوں تو کر لینا چاہیے. ماں باپ تو راضی ہوئے ہوں گے جبھی تو آپ کو شاید 1 مہینے کے لیے بھیجا ہوگا. فیصل آباد میں حاضر تھا تو کچھ علماء وغیرہ بھی جمع تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول تھا. تو میرے ساتھ ہمارے مدنی تھے، کچھ دارالفتہ اہل سنت سے متعلق بھی اسلامی بھائی تھے. تو اسی طرح مطلب کہ 12 ماہ کی ترغیب چلی تو جو طلبہ کرام تھے ان کے ساتھ بھی سلسلہ تھا. تو ماشاءاللہ اور بھی علماء تھے. تو ان میں سے ایک صاحب جو عالم صاحب تھے ماشاءاللہ وہاں تھے، محبت کرتے تھے، آئے تھے وہاں پر. کہا یار آپ ان کو یہ جو سفر کرائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی تعلیم میں حرج واقع ہو جائے گا اور ان کی وہ پڑھائی کا جو نقصان ہو جائے گا، تو یہ کیسے وہ اچھے عالم بنیں گے؟ تو میرے ساتھ جو اسلام میں بیٹھے تھے نا وہ دارالفتہ اہل سنت سے متعلق تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. میں کہا بالکل آپ بات کریں. کہ حضور میں دارالفتہ اہل سنت میں ہوں اور الحمدللہ وہاں میں مصروف ہوں، اور میں 12 ماہ سفر کر کے میں نے درس نظام پورا کیا ہے. اور جب میں نے 12 ماہ سفر کیا تھا تو اس کے بعد الحمدللہ میری پڑھائی کی سمجھ میں اور مجھے پڑھنے میں اضافہ ہو گیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو 12 ماہ ہے نا اس میں اللہ کی رحمت سے پڑھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور قابلیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اسٹڈی کا بہت موقع ملتا ہے اس میں. جی ہاں، اور جو ایک پریکٹس ملتی ہے نا حضور کے عام لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کے معاملات ان کے مسائل کا جو علم ہوتا ہے نا وہ بڑا کسی کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جاتا ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس آف جامعۃ المدینہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی جتنا جلدی ہو سکے بلکہ فوراً ہی 12 ماہ فول ٹوائل مدنی قافلے میں سفر شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور پڑھائی آپ کی وہیں سے کنٹینیو ہو جائے گی جہاں سے آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا. کیونکہ اگر آپ کہیں نا درس نظامی کرنے کے بعد ہم کریں گے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ بولیں گے تم جلدی کمانا شروع کرو، تمہارا شادی کروانی ہے. آپ گئے کام صاحب کہاں وہ ہاتھ رکھنے دیں گے آپ 12 ماہ والوں کو؟ پہلے کر لیں آپ، یہی مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. قرآن پاک سے محبت رکھنے والوں کے لیے زبردست خوشخبری، اب قرآن پاک سمجھنا ہو گیا اور آسان. جی ہاں، اس مبارک مہینے میں مکتبۃ المدینہ لا رہا ہے شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب کی ایک اور شاندار تفسیر قرآن، اور اس تفسیر قرآن کا نام ہے تفسیر تعلیم القرآن. 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور کمال کی تفسیر ہے، آسان اردو کے اندر، اور اس کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف بھی ہے، ترجمہ قرآن بھی ہے، آیتوں کا خلاصہ بھی ہے اور شان نزول بھی ہے. بہت کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے. جلدی کیجئے، تفسیر تعلیم القرآن فوراً حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے ہدیتاً طلب کیجئے. اور ہاں، اگر گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر فوری رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. پہلی جلد کے پیجز ہے 788
اور دوسری جلد یعنی ولیوم کے پیجز ہیں 912 اور یہ سب مل کر بنے 1717 اور ان دونوں جلدوں کی پرائس ہے 3150 3150. ماہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھنے کی دیکھا گیا ہے کہ رجحان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے پاس 10 جلدوں میں صراط الجنان ہے تفسیر، اس طرح یہ 2 جلدوں میں بھی الحمدللہ تفسیر قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس سے ضرور آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. پرائز آپ نے سن لی 3150. 2 والیوم ہے اس کے، 2 جلدیں ہیں. لیں بھی اور اس کو تحفے میں بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے زبردست ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. بالکل لینا چاہیے اور تحفے میں دینا چاہیے. شادیوں میں اس میں لوگ تحفے دیتے ہیں، ہزاروں روپے کے بعض اوقات گفٹ پے کے دے دیتے ہیں. ابھی جیسے عید کا موقع آئے گا نا تو بڑے بڑے پھلوں کے گفٹ پے اور اس طرح کی چیزیں کہ آدمی کھا تو سکتا نہیں ہے سارے یار، پھر ادھر ادھر مطلب ڈال دیا، پھر ناراض ہو گئے. تو اب 5000 کا گفٹ پیک دیں گے آپ، اس سے بہتر نہیں بہترین گفٹ پیک یہی ہوگا یہ دونوں جلدیں آپ پیش کر دیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ جو پھول کا بڑا نہیں دیتے گلدستے آج کل بڑے بڑے دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے 4-4 5-5 ہزار، اس سے زیادہ کے تو خالی یہ ہیں جو کہ لیا رکھا اور گیا. گلدستہ بڑے بڑے جو دیتے ہیں بکے بھی کہلاتے ہیں. ہاں یار مہنگائی ہے بھائی. ہاں بکے بھی وہ اصل وہ ہوتے ہیں، پھر رکھنے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاتھ میں یوں لے کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہ بھی مہنگے ہوتے ہیں. میں 4-5 ہزار بھی تو ایک ایوریج کے ساتھ نارمل، اس سے بھی مہنگے آتے ہیں. تو اب کچھ 4-5 ہزار روپے کا لے کے یہ دے دے اور رہا کتنا اور کام کتنا آیا یہ اس کا فیصلہ خود کر لے. عید کے دنوں میں یہاں وہاں جاتے ہوئے یہ سارا مطلب نظام چل رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا تحفے تحائف دینے کا اگر ہے اور اس طرح قرآن کریم یہ 2 جلدوں میں اگر اس کو دے دیا جائے 3150 روپے کا ہے، یقین مانے اس کو بھی نہ دینے والے کو بھی اللہ نے چاہا تو وارے نیارے نہ ہو جائیں. بے شک بے شک. ہمت کریں پیارے اسلام بھائی. مریضوں کے بھی پاس تو وہ پھولوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں گلدستوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہے تو اب یہ کیا کرے؟ عشاء کے 4 فرض پڑھ کر تراویح میں شامل ہو جائے یا عشاء کے 4 فرض پڑھے، سنتیں پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد شامل ہو؟ ہاں عشاء کے فرض کے بغیر تو تراویح ہوگی بھی نہیں. تو عشاء کے فرض پڑھے، سنتیں بھی پڑھ لے، بے شک نفلیں بھی پڑھ لے، اب تراویح میں شامل ہو جائے. فرض اور سنت کے درمیان بھی زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو فرض کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لے، 2 سنتیں جو ہے. ایک اور سوال ہے کہ دانت میں درد ہو رہا ہو اور اس میں کوئی دوائی لگائی جائے تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا؟ روزے میں تو نہیں لگا سکتے کیونکہ دوائی کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ حلق سے نیچے پورا امکان ہے، پورا چانس ہے کہ چلا جائے. تو حلق میں اگر یہ دوا کا اثر محسوس ہوا، چلا گیا محسوس ہوا تو اب یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت ایک اور انگلش کا سوال شامل کریں گے جو کہ 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی ہیں. اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aman Attari and my question is, what is the cure for that person whose heart is not inclined in doing ibadat and good deeds? Please do dua for my family and myself. Jazakallah. اس شخص کے لیے کیا علاج ہے کہ جس کا دل عبادت میں اور نیک کاموں میں نہیں لگتا؟ اللہ زبردستی دل کو نیک کاموں میں لگائے، کوشش جاری رکھے. بعض بزرگوں کا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا تھا، پھر میں نے 20 سال اس میں کوششیں کی، خوب کوشش کی، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا. تلاوت 20 سال تک ہم کوشش کرتے رہے، پھر 20 سال تک اس کا نفع اٹھایا اور ہمارا دل لگ گیا. تو اس طرح وہ کہ
جیسے انسان کا جسم جب بیمار ہے تو اس کو بعض غذائیں اچھی نہیں لگتی, کو کھانی پڑتی ہیں طاقت کے لیے یا جس طرح بھی, تو غذا اچھی نہیں لگتی, منہ خراب ہو جاتا ہے, ذائقہ چینج ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے. پھر جب یہ اس کو ٹیسٹ نہیں آتا, پھر جب یہ تندرست ہو جاتا ہے, ہیلتھ فل ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر یہ کہ وہ غذا جو ہے وہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو یوں ہماری روح جو ہے وہ بیمار ہے, اس کو عبادت میں دل نہیں لگتا, یعنی ذائقہ اس کو ٹیسٹ نہیں ملتا, خشوع و خضوع لذت کچھ نہیں ملتی, مگر یہ کہ چھوڑے نہیں. جس طرح مریض غذا نہیں چھوڑتا, اسی طرح وہ عبادت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت ہمارے درمیان کچھ بزرگ ہیں جن کی عمر تقریباً 60 سال سے اوپر ہے, تو یہ آج موجود ہیں یہاں پر, اور آپ اگر ان سے کوئی سوال کریں اور انہیں جواب درست دینے پر یہ مدنی فیس دیں, ہم انہیں کوئی تحفہ پیش کر دیں. سبحان اللہ. حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جی, حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جو درست جواب دے گا مدنی فیس کے ساتھ. عمر بھی بتائیں, اپنا نام بھی بتائیں, کہاں سے تشریف لائے. 10 ذی الحجہ کو. حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اچھا, ہاں بھائی, کوئی یہ دوسرے بزرگ ہیں آپ کی تصدیق کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے صحیح کہا غلط کہا, ایسا کوئی تاثرات دیتے ہیں؟ یعنی ایک ہیں جو ایک ہاتھ نظر آئے تائید کرتے ہیں. 9 تاریخ کو. 9 تائید. اچھا, یہ 9 تاریخ بول رہے ہیں. 9 تاریخ کو ذی الحج ہوتا ہے. اچھا 9 کو, تو انہوں نے غلط کہا جواب, انہوں نے غلط بات کی. انہوں نے 10 بتایا ہے اور یہ 9 بتا رہے ہیں, 9 ذی الحج بتا رہے ہیں. 9 ذی الحج والے ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. مدنی فیس کیا عطا فرمائیں گے؟ جو آپ چاہیں. آپ کو جو دینا مرشد کو دیتے ہیں. میں تو یہاں پورے مہینے کا اعتکاف میں ہوں اور آگے قافلے بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. پورے مہینے کے اعتکاف میں انشاءاللہ آگے مزید مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. انہیں تحفہ پیش کیے دیں. ایک اور سوال حضور. اچھا, 2 نے کہا ہے 9. ایک نے 10 کہا, ایک نے 9 کہا ہے. نہیں, 2 نے 9 کہا ہے جو میں نے سنا. اچھا, آپ نے بھی 9 کہا ہے. اچھا, آپ نے بھی 9 کہا ہے. آپ نے بھی 9 کہا ہے. مجھ تک آواز جو پہنچی وہ ان کی پہنچی آپ تک آواز. ایک کی پہنچی تھی کسی کی. انہیں بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی کوئی تحفہ دے دیں مدنی. یہ رسالے ہیں, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میگزین دعوت اسلامی. جنہوں نے کہا ہے, مگر ان کو تحفہ تو کیوں ملے, ان کو ہم نے پوچھا تھوڑی تھا, ایک سے ہی گفتگو ہو رہی تھی. بات تو یہ ہے, ان کو بول پڑھنا یہ بھی درست ان مانو اگر نہیں تھا, اصل تاریخ تو نہیں پوچھی تھی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مدنی فیس لے لیں ان سے پھر. ہاں لے لیں, جلدی جلدی مدنی فیس دیں آپ. 15 کا 3 دن کا قافلے کے پیسے جمع کرا رکھے ہیں اور اس کے بعد 63 دن کا میرا ارادہ ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کو بھی قافلے میں لے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ایج پوچھیے. جی ماشاءاللہ. سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے؟ جی, سیف اللہ کن صحابی رسول کا لقب ہے؟ آپ بتائیں گے. طارق بن زیاد. طارق بن زیاد. جواب درست نہیں ہے. چلیں, یہ بزرگ اسلامی بھائی ہو گئے. اسی طرح ہمارے درمیان کچھ پٹھان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ ان سے سوال کریں گے. ان کو درست جواب دینے پہ انشاءاللہ جو قرآن مجید پشتوں میں ترجمہ آیا ہے انشاءاللہ یہ مدنی فیس دیں گے اور ہم انہیں انشاءاللہ وہ قرآن پاک پیش کریں گے. سبحان اللہ. اسد اللہ, اللہ کا شیر, کس صحابی نبی کو کہتے ہیں؟ جی, دوبارہ سوال کریں. اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کس صحابی نبی کو کہتے ہیں؟ درست جواب دینے والا مدنی فیس بھی دے گا انشاءاللہ. نام بتائیں. عادل رضا. کہاں سے تشریف لائیں؟ مدین سوات. جواب دیجیے.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. مدنی فیس کیا پیش کریں گے؟ ہر جمعہ ہفتے اتوار انشاءاللہ کوشش کروں گا مدنی قافلہ. مہینے میں 4 مدنی قافلہ. جی جی انشاءاللہ. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے رمضان کی. ماشاء اللہ. قرآن شریف پیش کریں. ماشاء اللہ. سید الشہداء کس صحابی نبی کو کہا جاتا ہے؟ جی آپ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا جمالوی ہے. سوال جواب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا گیا ہے. سید الشہداء. شہداء معنی کچھ اور ہے اس کے. شہداء عربی لفظ ہے. سید الشہداء. سید الشہداء. سید الشہداء شین پر پیش. سید الشہداء. جی یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی لقب ہے. سید الشہداء ان کو بھی کہتے ہیں. آپ کیا مدنی فیس پیش کریں گے؟ انشاءاللہ 12 ماہ کی نیت انشاءاللہ کرتے ہیں. کب سے؟ انشاءاللہ جون جولائی میں. جون جولائی میں انشاءاللہ 12 ماہ کے سفر کی نیت کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاری ہے. میں کے پی کے لکی مروت سے ہوں. جنت کے 8 دروازے ہیں. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلہ. انشاءاللہ الکریم. اکیلے جائیں گے یا دوسرے اسلام بھائی کو انفرادی کوشش کر کے لے کے جائیں گے؟ انشاءاللہ دوستوں کو بھی دعوت دوں گا. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تحریک بھی چل رہی ہے. تو آئیے اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں نیتوں کی. رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 12,27,890 12,27,890. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,04,283 1,04,283. ٹوٹل تعداد 13,32,173 13,32,173. رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,45,614 1,45,614. اسلامی بہنوں کی تعداد 85,242 85,242. ٹوٹل تعداد 2,30,856 2,30,856. رمضان المبارک 1445 ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,19,622 2,19,622. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,96,409 1,96,409. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,16,031 4,16,031. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. رمضان 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 بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے طفیل بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے طفیل مغفرت سب کو دلانے ماہ رمضان آیا مغفرت سب کو دلانے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ مزہ آ گیا. ماشاءاللہ. یا اللہ پاک جو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں اس کے آنے کی خوشی میں اس کی تعظیم کے لیے اپنے گھروں کو دکانوں کو سجائیں تیری رضا کی خاطر جو سجائیں یا اللہ پاک ان سے راضی ہو جا اور ان کی قبروں کو روشن کرنا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. آج کا رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 1 ماہ رمضان اعتکاف جاری ہے اور آج ہم آپ کو معتکف آج کا رسول کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں
درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے کے مناظر دکھائیں گے۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک، کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، شعبان مبارک۔ 25 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا اس میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ جواب: رمضان شریف۔ سوال: سالگرہ اسلامی سال سے منانی چاہیے یا عیسوی سال سے؟ جواب: اسلامی سال سے۔ سوال: جنازے میں زیادہ ثواب کس صف میں ہے؟ جواب: آخری صف میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد رضوان منڈی احمد آباد، بنت مشتاق اتاریہ بہاولپور، حمزہ عبد القادر کراچی، محمد احمد بن سجاد حسین راجن پور، بنت گلزار ملتان، محمد شہباز اتاری بن عبد الرشید ڈیرہ اسماعیل خان، اور یہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف میں بھی ہے۔ بنت محمد عارف سکھر، عاطف رضا اتاری شکرگڑھ، محمد شاہد رضا بن احمد یار میلسی، بنت خالد اتاریہ گوجرا، اسد رضا اتاری مرید کے محمد یعقوب اتاری اوباڑہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: اسد رضا اتاری مرید کے، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1: جمعے کے خطبے کے لیے کم از کم کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 2: تالیاں بجانا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3: کیا قضاء روزے کے ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہوگی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔